ٹیبل آف کانٹینٹس اینڈ اپینڈسز. آئے دیکھیں کہ تھیسس کا جب آپ ٹیبل آف کانٹینٹس بناتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں شامل کرتے ہیں اور کیا چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں. اب ٹیبل آف کانٹینٹس از an outline of your thesis. Remember, when your examiner or your supervisor is looking at the table of contents, he or she will actually see the whole outline of your research. So اس کو ٹھیک طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے. It is important to include the titles of all chapters. اور اس ٹائٹل کے اندر جو آپ چیپٹرز کے دیں اس کے اندر سب ہیڈنگس آنی چاہیے ان تمام ہیڈنگس کی جو کہ آپ کے مین تھیسس کی باڈی میں موجود ہیں. اور نہ صرف آنی چاہیے, the hierarchy should be very very clear. یعنی بہت کلیئرلی پتہ لگنا چاہیے آپ کے تھیسس کے اس کو ٹیبل آف کانٹینٹس کو دیکھ کر کہ کون سا چیپٹر ہے اور کون سی ہیڈنگ کے نیچے کون سی ہیڈنگ آ رہی ہے. اسی طرح پیج نمبرز بہت کلیئرلی مینشن ہونے چاہیے اور پیج نمبرز مسٹ ٹیلی ود دا پیج نمبرز ان دا باڈی آف دا ٹیکسٹ. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اسی لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کمپیوٹر جنریٹڈ ٹیبل آف کانٹینٹس کا استعمال کریں. یہ ہر کمپیوٹر میں ہر ورڈ کے اس میں, چاہے آپ میک یوز کر رہے ہیں چاہے آپ ونڈوز یوز کر رہے ہیں, ہر جگہ یہ فیسلٹی موجود ہوتی ہے. Now if you look at this sample of table of contents, you will see کہ اس میں دیکھیں بہت کلیئرلی hierarchy موجود ہے. ایک اور چیز جو آپ کو بہت کلیئرلی اس میں نظر آ رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ ایبسٹریکٹس کے جو نمبرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈفرینٹ ہیں فرام دا نمبر آف نمبرز دیٹ نیومرلز دیٹ ہیو بین اسائنڈ ٹو دا چیپٹرز. سو جو ایبسٹریکٹس ہو گئے, اکنالجمنٹس ہو گئیں, لسٹ آف فگرز ہو گئے, جو اس طرح کی لسٹ وغیرہ ہوتی ہیں جو مین ٹیبل آف کانٹینٹس کے جو آپ کا مین باڈی سے فرق چیزیں ہوتی ہیں اور دے آر ایکچولی ایڈیشنل انفارمیشن اونلی. ان کے پیج نمبرز ہم فرق طریقے سے دیتے ہیں. آپ کے اصل پیج نمبر جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں آپ کے انٹروڈکشن کے چیپٹر سے اور اس سے آگے لے کے ہم اس کو چلتے ہیں. ناؤ دا کوسچن کمز واٹ ٹو انکلوڈ ان یور اپینڈسز. اپینڈسز وہ سارا سپلیمنٹل مٹیریل ہے جو کہ اپنے آپ تھیسس کے آخر میں اٹیچ کرتے ہیں. واٹ ٹو انکلوڈ, you can include some interview transcripts, you can also include some questionnaire. اگر آپ نے جو انٹرویو کوشچن آپ نے اگر اپنے تھیسس میں ایڈ نہیں کیا یا اس کا فارمیٹ یوز نہیں کیا پہلے تو آپ اس کو اپینڈکس میں دکھائیں گے. یو کین آلسو یوز سی ڈیز بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اپنے اپینڈکس میں. آپ اپنے اپینڈکس میں یو کین آلسو گیو دا فارمیٹ آف دا انٹرویو پروٹوکال کہ اگر آپ نے انٹرویو کیے ہیں تو وہ اس میں کون سے کوشچنس آپ نے کیے تھے اور اس کا کیا فارمیٹ تھا. دین یو کین انکلوڈ پکچرس, یو کین انکلوڈ کانسینٹ فارمس. کانسینٹ فارمس کیا ہوتے ہیں؟ کانسینٹ فارمس وہ ایک لیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ شیئر کرتے ہو اپنے تمام پارٹیسپینٹ سے. سو ہو ایور پارٹیسپیٹس ان یور ریسرچ ہیز ٹو سائن اے کانسینٹ فارم جو کہ وہ کہتا ہے جس میں آپ شیئر کرتے ہیں کہ جو بھی انفارمیشن لی جا رہی ہے وہ اس میں جو پارٹیسپینٹ ہے اس کی کانفیڈینشیلٹی رہے گی, اس کا نام ڈسکلوز نہیں ہوگا اور اس کو کسی قسم کا اس سے نقصان نہیں ہوگا ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرنے سے. Some universities have a standard format of consent form اور کچھ یونیورسٹیز اپنے اسٹوڈینٹس کو خود کہتی ہیں consent form بنانے کو. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ایتھیکل کنسیڈریشن ہے which you must keep in mind and keep the format in your appendix. appendix کا مٹیریل کو although کہنے کو تو supplemental کہتے ہیں but it is important supplemental material. یہ سپلیمنٹ کر رہا ہے, یہ ہیلپ کر رہا ہے آپ کے ریسرچ کے پروسیس کو, اس کو اسٹرانگ کر رہا ہے. اور اگر آپ اس کے پرپز کی بات کریں تو اس کا مین پرپز جو ہے وہ یہ بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کے ایگزامینر کو, آپ کے سپروائزر کو یہ انشور کرتا ہے کہ آپ نے ریسرچ کے تمام پراپر پروسیجرز فالو کیے ہیں. اب it also enables you to overcome the limitations of the word restriction in your thesis, اور جو بات آپ وہاں نہیں کہہ سکتے وہ آپ بات
جو اپنے ڈاکومنٹس کے تھرو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہو. اور it also gives you an opportunity to put in the information which you think might be useful, lekin you have not been able to talk about it in your thesis.